السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال کا ایک شعر ٹاپک ہے، جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ یعنی جہاں بانی حکمرانی سے بھی دشوار تر کام جو ہے وہ دنیا کے جو کام ہو رہے ہیں ان کو دل کی نگاہ سے غور سے دیکھنا جو ہے دشوار تر کار جہاں بینی کرنا جو ہے، یہ سمجھنا اس کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، یہ اس سے بھی دشوار ہے کہ جہاں بانی اس سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کون یہ کار جہاں بینی کر سکتا ہے؟ وہ کر سکتا ہے کہ جس کے جگر میں خون ہو، زندہ ہو، جس کے اندر تحریک ہو، جس کے اندر ولولہ ہو، جس کا کوئی مقصد ہو۔ جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ اگر آپ کے جگر میں خون ہی نہیں ہے، آپ کے اندر ووکیبلری نہیں ہے، آپ کے اندر معلومات ہی نہیں ہیں، آپ کے دل کے اندر کوئی نالج پہلے سے آیاتن بیناتن فی صدور الذین اوتوا العلم نہیں ہے، راسخون فی العلم نہیں ہے، آپ کے جگر کے اندر خون ہی نہیں ہے۔ آپ ایک امت مسلمہ کو بھی ایک سمجھ لیں کہ ایک جگر ہے، اور خون کو سمجھ لیں کہ یہ مسلمین ہیں۔ اگر مسلمین جگر کے اندر جو کہ منبع ہے خون کا، جس کے اندر خون نے سٹاک ہونا ہے، وہیں سے کنورٹ ہو کے آگے جانا ہے، تازہ خون بھی وہیں پر یعنی آنا ہے، اور تازہ کے علاوہ دوسرا خون کا جو جمع ہونا ہے جسم کے لیے استعمال ہونے کے لیے، اس کا بھی ایک سٹاک ہے۔ تو جگر کے اندر خون ہی نہ ہو، جگر شرنک ہو جائے، سکڑ جائے اور خون پیدا کرنا چھوڑ دے، نیا تازہ خون، فریش خون جگر کے اندر نہ ہو، اور اس کو یعنی کہ ہیپاٹائٹس سی ہو جائے، جیسے کہ اسلامک ورلڈ تقسیم ہو گئی ہے، تو بھائی پھر اس کا یعنی کہ بائیو آپسی ہوتا ہے، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ جیسے اسلامک ورلڈ کو ڈیفرنٹ فقہی، طریقتی، لسانی، جغرافیائی نسبتوں پر کاٹ دیا گیا ہے، کس نے کاٹا ہے؟ اسی جگر خون نے، اسی خون نے، کہ جو خون یعنی تحریک بن گیا، تحریک مناج القرآن بن گیا، اسلامی تحریکیں بن گئیں، کوئی کسی ملک میں تحریک بن گئی، کوئی ادھر کو حرکت ہوتی، کوئی شمال کو حرکت ہوتی، کوئی جنوب کو حرکت ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر جماع خون جگر کی طرف نہیں ہوتا، نہ جگر سے جسم کی طرف ہوتا ہے، نہ دل اس میں کوئی انوالو ہے۔ جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ چشم دل میں نظر تو تب پیدا ہوگی جب جگر خون ہوگا، جب آپ کے پاس کوانٹٹی آف میٹر ہوگا، جب کہ آپ کے پاس ایک جماعت کی شکل میں ایک افرادی قوت ہوگی، تو پھر آپ کی نظر بھی اور ہوگی، نگہ بلند سخن ہوگی، دل نواز جاں پرسوز ہوگا۔ یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے بن جائے گا۔ اگر آپ کے جگر میں خون ہی نہیں ہے تو پھر اقبال کا وہ شعر کہ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی نگہ دل فریب، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگہ دل نواز، وہ نگہ کہاں جائے گی؟ پھر وہ نگہ نہیں رہے گی، وہ نگاہ ختم ہو جائے گی۔ جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، پھر وہ دل کی آنکھ بند ہو جائے گی، وہ ظاہر کی آنکھ رہ جائے گی، دل کی آنکھ ختم ہو جائے گی۔ قرآن میں جتنی بھی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں، کہیں بھی یہ دماغ کا ذکر نہیں ہے، دل کا ذکر ہے کہ بھئی دل سے یہ سوچتے نہیں ہیں۔ تقوی القلوب کا ذکر ہے، دل سے یعنی کہ سوچنے کا کام لیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جب آپ دل جگر خون ہوگا، ایک اجماع امت ہوگا، ایک امت ایک چیز پر جمع ہوگی، ایک جماعت کی شکل میں ہوگی، تو پھر وہ چشم دل میں ایک ایسی نظر پیدا ہوگی کہ جو فرقان پیدا کرے گی، جو کسوٹی پیدا کرے گی کہ اسلامک ورلڈ کے لیے، امت کے لیے، امت کی وحدت، خدمت، خیر اس وقت یعنی کہ ٹاپک بنتا ہے، امت تقسیم ہے، پھر نظر پیدا ہوگی۔ اگر جگر خون نہیں ہوگا، جگر خون فاسد مادوں کی شکل میں انتشار کا شکار ہوگا، وہ جسم کے اندر پھوڑے، پھنسیاں اور مختلف قسم کے یعنی کینسر بن چکا ہوگا۔ اسلام ایک
کینسر کی طرح وجود بن چکا ہوگا، ایک جوہر، ایک نظریاتی مقاصد، دستور، منشور کی پابندیوں میں جکڑی ہوئی جماعتیں بن چکا ہوگا اسلام۔ اس کے اندر پھر وہ تحریک بھی گندی قسم کی تحریک ہوگی، جیسے کہ عورت کو ایک ماہواری آتی ہے، ڈیٹ آتی، گندے خون کی تحریک ہوتی ہے، تو وہ پھر گندا خون ہی نکلے گا، پھر صاف خون تو نہیں نکلے گا۔ پھر وہ خون رنگ لائے گا، انقلاب آئے گا نہیں، وہ خون گندا خون نکلے گا، انقلاب بھی کوئی نہیں آئے گا۔ 25 لاکھ مرڈر بھی ہو جائے گا کیمیکل ویپن سے، رشین فیڈریشن کرے گی، اسی رشین فیڈریشن کے بعد میں غلام ہو جائیں گے، وہی انقلاب آئے گا جو رشین فیڈریشن چاہے گی۔ اب دیکھیں نا، رشیا نے ایران کو تسلیم کیا، ایران کو کہہ دیا، افغانستان کو تسلیم کیا، تو کس طرح کیا؟ پہلے سینٹرل ایشین سٹیٹس کو جوتے مارے، ان کے مرڈر کیا، اس پہ اپنی پاور منوائی، اس کے بعد افغانستان تک آیا، اجتماعی خبریں بنائیں، اس کے بعد یعنی کہ امریکہ کو اس نے ہی بلایا، وہ رشین طالبان نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا دھماکہ کر کے امریکہ کو بلایا، تاکہ پوری اسلامک ورلڈ چونکہ رشیا کے خلاف ہو چکی تھی کہ اس نے بڑی ظالمانہ حرکت کی ہے، اور اتنے مسلمین کا ایران، عراق، کویت جنگ بھی رشین فیڈریشن بلاک پیچھے سے پشت پناہی کر کے یہ کروائی گئی، ایران رشین فیڈریشن کا ایجنٹ تھا۔ تو جگر خون کے اندر تو یہ وائرس، ایران جیسے کنٹری جو ہیں کہ رشین بلاک کے یہ وائرل انفیکشن کرنے والے، یعنی کہ اس قسم کے کنٹری جو ہیں یہ اسلامک ورلڈ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صرف ایران اب نقصان پہنچا رہا ہے، ان کے علامہ جواد نقوی صاحب شیعہ ہیں اور معتدل مزاج شیعہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی امام حسین کو بھی قتل کرنے والے شیعہ حضرات ہی تھے، انہوں نے یعنی کہ اپنے منہ سے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ان کی یہ بات۔ تو شیعہ لوگوں کے اندر بھی کچھ لوگ پازیٹیو ڈائریکشن پر ہیں، لیکن 1% لوگ ہیں۔ آپ ایران کے اندر دیکھ لیں، کیا جگر خون ہو تو چشم دل، جگر خون کدھر کو گیا؟ وہیں ایران کے اندر ہی سے، ایران ہی کے ایرانی نسل کے سارے اسرائیل کے ایجنٹ نکلے، وہ گندے جراثیم تھے، گندا خون تھا، تو وہ صاف کرنے کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بھی رکھا ہے نا۔ پھر یعنی کہ ظاہر ہے کہ امریکہ کو بھی آنا پڑتا ہے، اللہ کے نشتر ہیں، تیمور ہو یا چنگیز، جب گندا خون پیدا ہو جائے تو پھر اس پر حکیم لوگ جو ہیں نشتر لگاتے ہیں، نشتر کی چھید لگا کے وہ فاسد مادوں کو خارج کرتے ہیں۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے، امت کی وحدت، خدمت اور خیر کا کام شرعی نسبت کی بنیاد پر، جس کو ہم مسلمین کہتے ہیں، مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے ہے۔ میرے بھائی، یہ آنکھ کا نور، دل کا نور نہیں، یہ جب تک دل کے اندر آپ کے انقلاب نہیں آئے گا، تبدیلی نہیں آئے گی، اور آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ اسلام ایک جماعت ہے، اسلام دین ہے، دین نظام کو کہتے ہیں، نظام نظم کو کہتے ہیں، نظم تنظیم کو کہتے ہیں، تنظیم جماعت کو کہتے ہیں۔ جب تک اسلام کی ایک جماعت نہیں بنے گی، آپ کے روزے، آپ کی نمازیں، آپ کا حج، آپ کا زکوٰۃ، آپ کا جہاد آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے سنت کے مطابق آپ طریقے پر ہی نہیں ہیں، ایک جماعت کی شکل میں ہی نہیں ہیں۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، تو بھائی ان کے تو آنکھوں میں ڈورے بھی سرخ سرخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بن جاتے تھے۔ یہ میں نے آپ کی سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سرخ ڈورے رہتے تھے، ہمیشہ ان کی آنکھوں میں سرخ سرخ ڈورے پڑے ہوتے تھے، نظر آتے تھے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کنسنٹریشن ہوتی ہے، بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، ایک فکر ہوتی ہے، ایک امنگ ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک تحریک ہوتی ہے، ایک ترنگ ہوتی ہے، جو انسان کے پورے جسم پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ آج کل کے جوانوں کی آنکھیں دیکھیں تو ان کے اندر آپ کو وائٹ ڈیلے میں سے کوئی سرخ ڈورے نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ ہمارا یعنی کہ سوسائٹی اتنی خراب ہو چکی ہے کہ جوانی تو ختم ہو گئی ہے۔ اب جوانوں کے اندر اب جوانی تو رہی ہی نہیں جو جوانی ہونی چاہیے، جو خیال کو مرتکز کر کے، خیال کو ایک کر کے، یکسو کر کے دین حنیف پر چلائے۔ دین کہتے ہی اس کو ہیں جو قائم ہو،
جو قائم نہیں ہے وہ دین نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ نوح کو بھی میں نے یہی نصیحت کی، ابراہیم کو بھی میں نے یہی نصیحت کی، موسیٰ کو بھی یہی نصیحت کی کہ بھئی دین وہی ہے جس کو آپ قائم کرو، انا اقیموا الدین ولا تتفرقوا، فرقوں میں نہ بٹو۔ یعنی دین اصل میں ہے ہی قائم کرنے کو، ایک جماعت کو کہتے ہیں دین۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ کس دین کی دعوت دیتا ہے مولوی جماعت اسلامی والا؟ کس دستور منشور کی دعوت دیتا ہے؟ کون سا کاروبار کر رہا ہے ڈالروں کا؟ کون سا یہ اور مقصد پہ چل رہے ہیں؟ ان جماعتوں کے مقاصد کیا امت کی وحدت، خدمت اور خیر کے ہیں؟ ان جماعتوں کی، ساری جماعتوں کے مقاصد آپ دیکھیں، ان کے مقاصد ڈیفرنٹ ہیں۔ یہ پہلے سے دین بنائے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس لحاظ سے ہی لٹریچر لکھتے ہیں، اس لحاظ سے ہی قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، اس لحاظ سے ہی لوگوں کو درس قرآن دیتے ہیں، اس لحاظ سے ہی یعنی کہ آگے کام کر رہے ہیں۔ ویسے بیچارے آگے لوگ سننے والے ہیں، جیسے سنانے والے ہیں ویسے ہی سننے والے ہیں، نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ دیکھنے والا ہے۔ کسی نے اسلام کی ہسٹری کو، بنو امیہ اور بنو باس کی ہسٹری کو اسلام بنا کے، جب اسلام تقسیم ہو چکا تھا اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ جب اسلام وحدت میں تھا بھائی، ہمارے لیے تو وہ نمونہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا اور آپ کے صحابہ کرام کا، جس میں کہ ایک جماعت کی شکل میں سارے، یعنی کہ وہ ایک شیپ میں تھے سارے۔ ان کا مقصد ایک تھا، ان کی تحریک ایک تھی۔ یہ تحریک نہیں تھی کہ جیسے حرکت ہوتی ہے کہ اس کو بری حرکت ہو گئی ہے، تحریک ہو گئی ہے اس عورت کو، اس کے اندر کسی بات دوسری چیزیں، باہر کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ کبھی الجزائر میں تحریک اٹھ پڑی، کبھی سوڈان میں تحریک اٹھ پڑی، کبھی افغانستان میں تحریک اٹھ پڑی، کبھی کسی جگہ پہ تحریک اٹھ پڑی۔ بھائی وہ اٹھاتا کون ہے؟ وہ غیر مسلمین طاقتیں، جو غیر اسلامی طاقتیں ہیں، وہ پوری دنیا میں ہمیں استعمال کر رہی ہیں اپنی پولیٹکس کے لیے۔ وہ کانٹیننٹل پولیٹکس کو چینج کرنے کے لیے ہمیں کتوں کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ ہم ذلیل کتوں کی طرح مسلمین اپنا خون بہا چکے ہیں۔ اسلام کے مجاہدین کے خون کی اتنی قیمت ہے کہ ایک قطرے کی خون کی قیمت یہ پوری جماعتیں مل کے دے نہیں سکتی جتنے ان لوگوں نے شہید کروائے ہیں، اللہ رسول کے نام پر، جہاد کے نام پر، اور غیر شرعی دلیل پر ان لوگوں نے جہاد کیا ہے۔ شریعت کی 3 شرائط کو بھی بالائے طاق رکھ کے، اور باقی بھی تمام کی تمام اصول قوانین کو بالائے طاق رکھ کے انہوں نے جماعتی جہاد کیا ہے۔ کچھ کنٹری وائڈ ملکوں سے جہاد کیا ہے، کچھ ملکوں کے اندر خانہ جنگی مذہبی منافرت کی فرقہ پرستی کو جہاد کہہ کر ان لوگوں نے جہاد کیا ہے۔ تو میرا مقصد امت کی وحدت، خدمت اور خیر کا کام شرعی نسبت کی بنیاد پر، جس کو ہم مسلمین کہتے ہیں۔ بھائی شرعی نسبت کی بنیاد کے علاوہ کوئی جماعت اسلامی کی، کوئی جمعیت علماء اسلام کی نسبت، کوئی دوسری تیسری نسبت پر ہم جمع نہیں ہو سکتے۔ فقہی، طریقتی، لسانی، جغرافیائی، کانٹیننٹل، کنٹری وائڈ نسبتوں پر ہم امت کی وحدت نہیں کر سکتے۔ ہم تو اپنے پاکستان ملک کی وحدت نہیں کر سکتے۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک نہیں ہیں۔ یہ ترانے بنائے ہوئے ہیں، اور ترانوں سے مطلب پریکٹیکل تو نہیں ہوتا نا بھائی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ جگر خون ہی نہیں ہے، جگر میں خون ہی نہیں ہے، اس کو سانس کیسے آئے گی؟ وہ اس کی برق رفتاری، قافلوں کی برق رفتاری کیسے ہوگی؟ جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، وہ موت ہے وہ زندگی، اور انقلاب کی جو کوشش، انقلاب کا نام ان کو صرف آتا ہے، درس قرآن کا یعنی کہ نام آتا ہے، درس حدیث کا نام آتا ہے۔ جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس قرآن بر مقصد بار امام ہوتا تھا، مقصد کے مطابق، ضرورت کے مطابق قرآن کی آیات کو نزول ہوتا تھا اور ان کو اپلائی کیا جاتا تھا۔ بالکل وہ بات نہیں ہے۔ ایک پروفیشنل درس قرآن، پروفیشنل درس حدیث رہ گیا ہے، ایک یعنی کہ ایک روایتی، ایک ہمارا کلچر بن گیا ہے درس قرآن اور درس حدیث کا۔ تو انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ نسبت، وحدت، خدمت، خیر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔